نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا. جملہ اسمیہ میں ہم نے جو بیسک سادہ جملہ تھے وہ ہم نے بنائے. اور جملہ اسمیہ بیسکلی جملہ جو ہے وہ مرکب ہے. اور مرکب کون سا مرکب ہے؟ مرکب تام ہے. اور ہم نے سادہ جملہ کیے اور اس کے اندر ہم نے مبتدا اور خبر مفرد کے طور پہ استعمال کیے. اس کے بعد ہم نے دوسرے مرکب یعنی مرکب ناقص کو شروع کیا. اور مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں بات واضح رہی. مرکب ناقص کے اندر ہم نے سب سے پہلے مرکب توصیفی کیا. مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے. جس کی صرف بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں. اور جو کچھ اس کے بارے میں اس کی خوبی یا کمی یا زیادتی یا برائی بتائی جاتی ہے وہ اس کی صرف کہلاتا ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہے، صرف 100% اس کے تابع ہوتی ہے. مرکب توصیفی مرکب کے طور پہ بھی آپ نے استعمال کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ مرکب جو ہے وہ جملے میں کسی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے اندر بنیادی طور پہ دو چیزیں آپ نے اب تک پڑھی ہیں، مبتدا اور خبر. جو مرکب توصیفی آپ نے دیکھا کہ وہ مبتدا بن کے بھی آتا ہے اور خبر بن کے بھی آتا ہے. جب وہ مبتدا بن کے آتا ہے تو مبتدا کے قانون آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے. تو مرکب توصیفی جو ہے وہ معرفہ بنے گا اور حالت رفع میں بنے گا. خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، حالت رفع میں ہوتی ہے. تو مرکب توصیفی نکرہ بنے گا، حالت رفع میں بنے گا. جنس اور عدد کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ خبر جو ہے مبتدا کے تابع ہوتی ہے. تو مبتدا خبر اسی طرح سے اس کو فالو کرتی ہے. لیکن اگر عاقل اور غیر عاقل کی جب جمع آتی ہے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر جمع غیر عاقل کی ہے تو پھر اشارہ بھی واحد مونس استعمال ہوتا ہے، صرف بھی واحد مونس استعمال ہوتی ہے اور خبر بھی واحد مونس استعمال ہوتی ہے. صرف کے معاملے میں قرآن مجید میں ہمیں اسلوب ملتا ہے کہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو واحد مونس بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع مونس بھی استعمال ہوتی ہے. دوسرا مرکب ہم نے کیا تھا جس سے مرکب اشاری کہتے ہیں. مرکب اشاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس کے اندر اسماء اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اسماء اشارہ جس کی طرف کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اسماء اشارہ ہم جانتے ہیں کہ معرفہ ہوتا ہے تو مشار الیہ بھی لازمن معرفہ ہوگا. مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ کی ہے. تو اشارہ جو ہے وہ تابع ہوتا ہے مشار الیہ. یعنی اگر مشار الیہ مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر آتا ہے. مشار الیہ اگر واحد ہے تو اشارہ بھی واحد آتا ہے. مشار الیہ اگر مثنیٰ ہے تو اشارہ بھی مثنیٰ آتا ہے. واحد مشار الیہ اگر جمع ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جمع کون سی ہے. اگر جمع غیر عاقل کی ہے تو پھر اشارہ واحد کا استعمال ہوتا ہے. مرکب اشاری کو بھی ہم نے جملے میں استعمال کیا اور جملے میں جب ہم نے استعمال کیا تو ہم نے دیکھا کہ مرکب اشاری صرف اور صرف مبتدا بن کے آتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے چونکہ مرکب اشاری کے جو دو حصے ہوتے ہیں اشارہ اور مشار الیہ، کیونکہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں تو یہ خبر کی جگہ نہیں آتے، یہ مبتدا ہی بن کے آتے ہیں. کچھ میں نے آپ لوگ ایکسرسائز بھیجی تھی، کچھ لوگوں نے اس کے جواب دیے تھے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی ایکسرسائز کی جوابات بھی میں بھیج دیتا ہوں. آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھی جنہوں نے نہیں کیا یا وہ ساتھی جنہوں نے کر دیا لیکن بھیجنے سے ہچکچاتے ہیں وہ اپنی کلیئرٹی اس میں کرتے ہیں. سلیم صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا دو سوال کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا سلیم صاحب آپ کو ذرا ان سوالوں کو دوہرا دیں تاکہ پھر آپ کو بات.
ہاں جی پہلا سوال تو ہے جو نمبر 5 تھا، امن والا شہر. امن والا شہر میں آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ میں نے اور حشمت صاحب ہم مل کے کر رہے تھے ایکسرسائز، تو ہم نے تو اس کا کیا تھا بلدن سلامن، تو وہ لیکن آپ نے امین کا لفظ استعمال کیا، میرے خیال میں وہ شاید ہماری ووکیبلری کا مسئلہ ہے، چلے لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی، لیکن آپ کا الف اصل لام مسئلہ آپ تھا نے کہ داخل کیا. آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ نکرا کیوں نہیں آیا، معرفہ کیوں آیا. جی دیکھیں ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ جب بھی معرفہ کا نکرا کا ترجمہ ہوگا تو اس میں کوئی کچھ ایک کا مفہوم ضرور پایا جائے گا. اگر یہ آتا نا کہ ایک امن والا شہر یا کوئی امن والا شہر، تو پھر آپ اس کو نکرا دیں. اچھا بس. جی اچھا. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا سر؟ دوسرا تھا وہ ہے نمبر 14 ہے، یہ خوبصورت گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا تو کنفیوژن ہے سر؟ یہاں پر ہم نے الف لام داخل کیا تھا، لیکن نہیں پہلے آپ دیکھیں، ایک منٹ، آپ نے کہا یہ خوبصورت گاڑیاں ہیں. جی پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ ایک جملہ ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل. اب جب ہاں جی جملہ جب آئے گا تو آپ نے جملہ کو کہ آپ نے جو اجزاء ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں پہلے. اب ہاں آپ مجھے جی بتائیں اس میں سے مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ وہ ہے، یہ جو ہے وہ ہے مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور خوبصورت گاڑیاں جو ہیں وہ ہے خبر ہے. تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ اگر مبتدا ہے تو ہاں جی یہ مبتدا مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ جو مبتدا ہے جی وہ تو مفرد ہے. مفرد ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی اور ہاں جی اشارے اور اشارہ ہے. اور اشارے کے بارے میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ اشارے کو چھوڑ دیا کرے، آپ کو پھر آگے سے دیکھ کے اشارہ لگاتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. جی اب آپ آ جائیں کہ خبر آپ کی کیا ہے؟ خوبصورت گاڑیاں. ہاں جی. آپ مجھے بتائیے خوبصورت گاڑیاں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ یہ ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اب مرکب توصیفی ہے اور یہ مرکب توصیفی کس کی جگہ آ رہا ہے؟ مرکب توصیفی خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے. خبر کی جگہ آ رہا ہے. اب خبر ہاں کے جی قانون کو ذہن میں رکھیں. خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، وہ نکرا ہوتی ہے. نکرا ہوتی ہے. تو آپ کا او مرکب کس سے بنے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس میں الف لام داخل نہیں، یہ تو نکرا ہے. بالکل. وہ یہ بات میں اچھا نے اچھا آپ اچھا سے اچھا کہی کہ جب آپ جس جگہ کے لیے وہ بنے گا اس جگہ کو آپ دیکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ اس حوالے سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا بننا ہے. ٹھیک ہے سر؟ صحیح ہے اور صحیح کسی ہے کے جی. پاس کوئی سوال نہیں؟ میرے خیال میں انشاءاللہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، چلے سلیم صاحب آپ ہی سے میں کرتا ہوں. جی میں آپ سے کہتا ہوں نیک لڑکا، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مرکب ہے کون سا مرکب ہے؟ اور مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. کیسے پتا چلا یہ مرکب توصیفی ہے؟ کیونکہ صفت آئی ہے نیک. ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر. صفت بیان کر رہا ہے. ہاں جی ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر. جی. میں آپ سے کہتا ہوں سلیم صاحب یہ لڑکا. یہ لڑکا. ہاں جی، تو یہ تو آ گیا مرکب اشاری. مرکب اشاری. کیسے پتا چلا یہ مرکب اشاری ہے؟ کیونکہ وہ ایک اسم جو ہے وہ دوسرے کو پوائنٹ کر رہا ہے، اس کی طرف پوائنٹ اشارہ کر رہا کر ہے. رہا آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر اسماء اشارہ استعمال ہو. ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں اسماء جی اشارہ استعمال ہو رہے اس لیے آپ نے کہا مرکب اشاری ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ زید کی کتاب. جی یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مرکب ناقص لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو جملہ لگ رہا ہے؟ یہ جملہ تو نہیں ہے، تو مرکب یہ آپ ناقص نے ہی ہے. آپ جب اسٹیٹمنٹ میں جب بھی کوئی میرا ساتھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے نا کہ یہ پانی تو نہیں ہے، لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ ایک اماں جو ہے اپنے بچے کو پڑھا رہی تھی.
اب بچہ اپنی اماں سے کہتا ہے یہ ریڈ نہیں ہے، اماں کہتی ہے اچھی بات، کہتا ہے یہ بلو بھی نہیں ہے، اماں کہتی ہے ہاں یہ بلو بھی نہیں، کہتے یہ بلیک بھی نہیں ہے، اماں کہتی ہے کون سا، کہتا ہے یہ گرین بھی نہیں ہے. آپ نے بھی شروع کیا کہ یہ جو ہے وہ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ نہیں جی، ابھی ہم میں جو سینس ہے نا وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی. تو نہ کریں، تو نہ کریں. اچھا جی جی ٹھیک، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ یہ جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ناقص ہے. ناقص ہے. ہاں جی ناقص ہے، بات واضح نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، زید کی کتاب بات واضح نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر جی. بالکل. اب یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے دیکھا نیک لڑکا تو آپ نے کہا یہ بھی ناقص ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ کون سا مرکب ہے، آپ نے کہا کہ یہ ایک اسم ایسا ہے جو دوسرے اسم کی صرف بیان. جی ٹھیک ہے، ہم نے جی کہا یہ مرکب ہے، ناقص ہو گیا. میں نے کہا یہ لڑکا، آپ نے کہا یہ بھی ناقص ہے، اس کے اندر اسماء اشارہ استعمال ہوا، اور اسماء اشارہ پوائنٹ آؤٹ کیا کسی کی شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف، تو آپ نے کہا یہ مرکب ہے، اشاری ہوگا. اب یہ دیکھ کے مجھے بتائیں زید کی کتاب میں آپ کو کیا چیز مل رہی ہے؟ ایسوسیشن مل رہی ہے. ایسوسیشن میں زید کی کتاب میں کیا مل رہی ہے؟ ایسوسیشن مل رہی ہے. ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا جی ہے، ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے. تو ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسری اسم کے ساتھ نسبت دی جائے یا تعلق جوڑا جائے، ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں. ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کے ساتھ دی جائے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ مرکب، اور اس کے بعد جو ہم دوسرا مرکب کریں گے. قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر یہ مرکبات استعمال ہوں. شاذ و نادر کوئی ایک آپ کو آیت مل جائے گی. آیت کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اور بعض دفعہ تو مرکب اضافی ایک ہی آیت میں آپ کو 3 4 مل جائیں گے، 5 5 6 مل جائیں گے، 8 مل جائیں گے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کے بیسک رولز کو، اس کے بیسک کنسٹرکشن کو سمجھ جائیں آپ، تو آپ کی اور اس کے بعد جو دوسرا والا مرکب ہے ان کے بیسک رولز کو، انسٹرکشنز کو، کریکٹرز کو سمجھ جائیں، اس کی کریکٹرسٹکس کو اور اس کے کچھ بیسس کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیں، تو آپ کا ایک بڑا اچھا حصہ آپ کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا، اور کم سے کم اگر سن کے نہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کو سمجھنے کے بھی 2 طریقے ہیں نا. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ سن کے کریں. اب سن کے کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ دیکھیں ہم انگریزی فلم دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ایک زمانے میں تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، پھر ایکشن سے سمجھتے تھے. ایسے ہی تھا نا، اور ہم سمجھتے تھے. آج بھی ہم بہت سارے انگریزی فلم اور انگریزی ڈرامے دیکھتے ہیں. میں اپنی بات کروں گا، میں کسی اور کی کیا بات کروں. مجھے آج بھی شاید جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہوں، نہیں آتی بالکل، لیکن کچھ نہ کچھ اسٹرکچر سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر میرے سامنے کوئی میگزین آ جائے یا میرے سامنے کوئی اخبار آ جائے تو وہ میں اس کا ایک کثیر حصہ بغیر کسی مشکل کے اس کو سمجھ جاتا ہوں. تو کم سے کم قرآن مجید اگر سن کے نہیں تو پڑھ کے آپ کے لیے، پڑھنے کے بعد آپ کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور یہی آپ کا پرائم آبجیکٹو بھی ہے. ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی ووکیبلری امپروو ہوگی، کیونکہ لسن کر کے کسی چیز کو سن کے گیدر کر کے اس کو اپلائی کر دینا، وہ اتنا قرآن کے معاملے میں آسان اس لیے نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر قرآن سن رہے ہیں کسی مسجد میں یا کسی امام کے پیچھے سن رہے ہیں یا کسی قاری کو سن رہے ہیں، تو آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پڑھتا جائے گا، وہ پڑھ کے رکے گا تو نہیں. وہ ایک آیت پڑھ کے آپ سے الحمدللہ رب العالمین کر کے خاموش تو نہیں جائے گا، وہ پوچھے گا بھائی سمجھ آیا؟ اگر ایسا کرتا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یا تو وہ قرآن کا حصہ آپ کو یاد ہو، یا پھر آپ اتنی دفعہ اس کو پڑھیں، اتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں کہ آپ کے اندر وہ سمجھ جائے. تو سمجھ تو اس وقت بھی آ جائے گا. تو اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو قرآن سن کے اگر 25% یا 30% یا 35% بھی سمجھ میں آتا ہے تو میرے حساب سے آپ کی بہت بڑی سکسیس ہے، بہت بڑی سکسیس ہے میرے حساب سے. اور یہ بات میں آپ کے لیول پہ نہیں کہتا، میں ایک اچھے لیول پہ کہتا ہوں، مطلب جو پورا گرامر کے کورس بھی کر چکا ہو، ایڈوانس لیول کی بھی چیزیں کر چکا ہو، انالیسس بھی کر چکا ہو، اس کے بارے میں میری یہی رائے ہے.
اگر اس کو قرآن یاد نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 100% کیا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 60% بھی قرآن کو سن کے انڈرسٹینڈ کر سکے، ہاں لیکن وہ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو دیکھ کے وہ 60 یا 70%، 80%، 90% بھی کرے گا. مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں. تو مرکب اضافی اس لیے اس حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی لیں گے، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے 2 سیشن بھی لگ جائیں یا 3 سیشن بھی لگ جائیں. تو مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک قسم کو دوسری قسم کے ساتھ نسبت دی جائے، اس کو تعلق جوڑا جائے، ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اور مرکب اضافی کے بنیادی طور پہ 2 جز ہوتے ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں مضاف اور دوسرا کہلاتا ہے مضاف الیہ. ایک جس کو ہم کہتے ہیں مضاف اور دوسرا ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. اب دیکھیے آپ کے لیے بالکل ایک نئی ٹرمینالوجی ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے کہا نیک لڑکا، آپ نے کہا موصوف، اور صرف موصوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات بیان کی ہے. یہاں آپ کا تھا یہ لڑکا، آپ نے کہا یہ مرکب اشاری تھا، اس کے اندر اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ. یہ بالکل نئی چیز آ گئی، مضاف اور مضاف الیہ، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مضاف اسم ہے، ٹھیک ہے. مضاف کی 2 کنڈیشن ہیں، مضاف کی 2 پرائمری کنڈیشن ہے، یاد رکھیے گا. مضاف کی پہلی کنڈیشن یہ ہے، مضاف بنتا کس طرح سے، یعنی کوئی بھی اسم ہوگا قرآن مجید میں تو مضاف بنا ہوا ہوگا، لیکن اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو مضاف بنانا پڑے گا. مضاف بنانے کا جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ مضاف پہ الف لام داخل نہیں. مضاف کی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ مضاف پہ الف لام داخل نہیں ہوتا، پہلی بات. اب اگر آپ کوئی بھی اسم دیکھیں اس پہ الف لام داخل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ آئے جو نکرہ اسم ہے. تو نکرہ اسم تو ہو سکتا ہے. اب پہلی بات ہے جب آپ نے کہا الف لام داخل نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ مضاف جو ہے وہ پہلی بات تو ایسا نکرہ اسم ہوگا جس میں الف لام داخل نہیں ہوگا، اور دوسرے سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ مضاف ایک ایسا اسم ہوگا جو کہ معرفہ نہیں ہوگا. مضاف ایک ایسا اسم ہوگا جو کہ معرفہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب الف لام نہیں آتا، الف لام کیا کرتا ہے؟ الف لام بیسک نکرہ اسم کو معرفہ ہی کرتا ہے نا. الف لام دراصل کیا کرتا ہے، یہ پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ مضاف کا جو اعراب ہے، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب اب تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی حالیت کے شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اعراب 2 طریقوں سے پتہ چلتا ہے، ایک جس کو آپ کہتے ہیں اعراب لفظی، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت کیا ہوتا ہے کہ 2 پیش ہوں یا 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں یا 1 پیش ہو اور 1 زبر ہو، ٹھیک ہے. اور اعراب جو ہے لفظی کیا کہلاتا ہے؟ جب آنی ساؤنڈ آ جائے یا اینا ساؤنڈ آ جائے یا اونا ساؤنڈ آ جائے یا اینا ساؤنڈ آ جائے یا آتن ساؤنڈ آ جائے یا آتن ساؤنڈ آ جائے، یہ سب کون سے والے اعراب کہلاتے ہیں؟ وہ یہ لفظی اعراب. تو دوسری چیز یہ ہے کہ مضاف کا جو اعراب ہے وہ ہلکا ہوتا ہے. دو کنڈیشن ہے، الف لام داخل نہیں ہوگا، اور دوسری بات مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا. اب اعراب ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اعراب ہلکا ہونے سے مراد ہے کہ پہلے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ اعراب کی 2 ٹائپ ہوں گے. اعراب آپ کے پاس 2 ٹائپ کا آ گیا نا. ایک آپ کے پاس آ گیا جس کو آپ کہیں حرکت کے حوالے سے، اور دوسرا آ گیا آپ کے پاس لفظ کے حوالے سے، لفظی اعراب. حرکت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حرکت کا مطلب ہو گیا 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر یا 1 پیش یا 1 زبر. تو اعراب ہلکا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اسما جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے، وہ اسما جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. وہ اسما
جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اس کے تنوین کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. جیسے الف لام داخل کرتے ہیں تو ڈراپ ہو جاتی ہے نا, یہاں بغیر الف لام کے ڈراپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسماء جن کے اوپر الف لام داخل, وہ اسماء جن پہ تنوین داخل ہوگی اس کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیے اپنا طلعت جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ مجھے بتائیے کون سے اسماء ہیں جن کے اوپر تنوین آتی ہے؟ منصرف. کون سا منصرف؟ یہ جو ہمارے جو جتنے بھی ہیں مجتہدون. نہیں تو منصرف سے کیا مراد ہے؟ منصرف کون سا منصرف؟ واحد منصرف جو ہے. واحد منصرف. پہلی کیٹیگری کیا ہو جائے گی؟ واحد منصرف. واحد منصرف. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کتابن. کتابن کو اگر مجھے لائٹ کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ سوری سمجھ نہیں آیا. جیسے مثال کے طور پہ کتابن, کتابن کو اگر مجھے اس کا اعراب ہلکا کرنا ہوگا تو کیا کر دوں گا میں اس کو؟ کتاب. لیٹ سے کسی وجہ سے حالت نصب میں ہوتا ہے مضاف, تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ کتابہ. لیٹ سے کسی وجہ سے حالت جر میں چلے جاتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ کتابی. دوسری کون سی کنڈیشن بن سکتی ہے تنوین والی؟ اور کون سے اسماء ہیں جس پہ تنوین آتی ہے؟ میجورٹی اسماء پہ تنوین آئے گی جو بھی واحد ہوں گے. تھوڑا سا غور کریں. جمع مکسر پہ آتی ہے؟ جی آتی ہے, اس پہ بھی آتی ہے. کتابن کی مجھے بتائیں جمع مکسر کیا ہے؟ کتبن. مجھے کتبن کو اگر مضاف بنانا ہو تو کیا بن جائے ہو جائے گا؟ یہ حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مضاف بنانا ہے نا. کتبن کو مضاف بنانا ہے, بنائیے. کیا کرے گی؟ الف لام نہیں آنا چاہیے, اعراب ہلکا کریں, کیا ہو جائے گا؟ کتب. کسی وجہ سے اگر حالت نصب میں چلا گیا تو کیا بن جائے گا؟ کتبہ. کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا گیا تو حالت جر میں چلا گیا تو کتبی. کتبی. جی. اور کوئی جگہ جہاں تنوین آ سکتی ہے؟ ابھی تو ذہن میں نہیں آ رہا. چلیے کوئی اور مدد کر دیں. جی اور کہاں آتی ہے؟ انور صاحب یہ السلام علیکم. ہم نے پڑھا تھا تنوین 3 جگہ پہ آتی ہے, واحد اسم پہ, جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر. جمع مؤنث سالم.
جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں مسلماتن، قاسم صاحب مسلماتن سے کا اگر مجھے مضاف بنانا ہو تو کیا بنے گا حالت رفع میں؟ مسلماتو. مسلماتو. حالت نصب میں کیا بن جائے گا سر؟ مسلماتا. ہاں حالت نصب میں مسلماتی. مسلماتی جی. اس کا نصب اور جر سیم ہوتا ہے شاید. ہاں تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اور حالت جر میں کیا بنے گا؟ حالت جر میں مسلمات ہی بنے گا. تو یہ تین چیزیں تو ہو گئی اعراب کے حوالے سے کہ جب اعراب جو ہے وہ بالحرکت ہے، ٹھیک. اور ہم نے کہا اعراب جو ہے وہ آپ کو لائٹر ہونا چاہیے، لائٹ کہتے ہیں اس کو، اعراب کا ہلکا ہونا. تو اعراب ہلکا کیسے ہوگا کہ وہ اسماء جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین جو ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور تنوین تین اسماء میں آ سکتی ہے، واحد منصرف میں آ سکتی ہے، جمع مکسر میں آ سکتی ہے، اور جمع مؤنث سالم میں آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اب کون سی چیز رہ گئی؟ مثنیٰ اور جمع رہ گئے. ٹھیک ہے. مثنیٰ اور جمع کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مثنیٰ اور جمع کے اندر آپ کو کیا چیز ملتی ہے ایکسٹرا؟ کیا چیز سے آپ اس کی ساؤنڈ کو پکڑتے ہیں سر؟ اونا اینا. ہاں بیسکلی، لیکن اس کے اندر اصل پرائم ورڈ بتائیں ذرا، نکالنا ذرا ڈھونڈے. پرائم ورڈ کیا نکلا اس میں؟ فتح الف اور نون نہیں، دوبارہ آپ کا یہاں پہ پہلے کیا کہا تھا مجھ سے؟ آنی. آپ نے کہا تھا نا، ہاں نا، آپ نے کہا آنی، اونا، اینا، یہی کہا تھا نا آپ نے. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے اندر پرائم ورڈ نکالیں، کیا ورڈ نکل رہا ہے؟ ایک کامن ورڈ. ان سب میں ایک کامن لیٹر نکل رہا ہے. نون. نون. کیا نکل رہا ہے؟ نون. اس نون کو کہتے ہیں نون اعرابی. اس نون کو کیا کہتے ہیں جی؟ نون اعرابی. یہ نون اعرابی کہلاتی ہے. وہ اسماء جن کے اوپر نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون کو ڈراپ کر دیا جائے گا. وہ اسماء جن کے اوپر نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون کو ڈراپ کر دیا جائے گا. جیسے ہم نے تنوین کے حوالے سے کہا وہ اسماء جن پہ تنوین داخل ہوتی ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیا جائے گا. اسی طرح سے وہ اسماء جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون کو ہٹا دیا جائے گا. اب مجھے بتائیے نون اعرابی کون کون سے اسماء میں آتی ہے؟ کون کون سے اسماء میں آ سکتی ہے؟ صفحے مت پلٹے اتنے فضل صاحب، ڈاکٹر صاحب اتنے صفحے نہ پلٹے کہ ہم تھک جائیں. سر وہ کیلنڈر دیکھ کے تو سبھی تاریخ بتاتے ہیں فضل صاحب، بغیر دیکھے تاریخ بتانی ہے تو بات کریں. جی سلیم صاحب آپ بتائیے نون اعرابی کہاں کہاں داخل ہوتی ہے؟ میرے سامنے تو کیلنڈر ہے میں تو وہ ہے اسم کا جو مذکر کا مثنیٰ اور جمع. بالکل بالکل. سب سے پہلے کس میں داخل ہوتی ہے؟ سب سے پہلے داخل ہوتی ہے مثنیٰ کے سیغے. جی. مثنیٰ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. ہاں جی. مذکر ہو یا مؤنث ہو اس پہ داخل ہوتی ہے.
فار ایگزامپل اس کتاب کی ایگزامپل لے لیں, کتابن کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ کتابانی. کتابانی. کیا بنے گا جناب؟ کتابانی. اب اس کتابانی کا اگر مجھے مضاف بنانا ہے تو کیا کروں گا؟ حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ یہ نون ڈراپ کیا جائے گا سر. تو بتائیے کیا ہوگا؟ کتابہ. کتابہ. کتابہ کون سی حالت تھی سر؟ یہ سر کتابہ تو حالت رفع میں سر, رفع میں. حالت نصب میں سر. حالت غلط ہے نصب. سر یہ نصب میں نہیں ہے, نصب میں سر. کتابانی کون سی حالت ہے؟ کتابانی تو وہ ہے مثنیٰ ہے, اور حالت کتابانی سر یہ تو کون سی حالت ہے؟ سر یہ تو میرے ذہن سے نکل گیا. ابھی تو بتایا مثنیٰ نا. کی رفع. مثنیٰ کی رفع ہے نا, مثنیٰ کی رفع ہے. آپ نے مثنیٰ نون کی رفع. ڈراپ کیا, آپ نے نون ڈراپ کیا تو یہ حالت فتح, یہ حالت نصب کیسے ہوگی؟ وہ سر جو ہم پہلے وہ لکھتے تھے کہ مثنیٰ میں وہ الف آ جائے گا آخر میں, تو ادھر تو چیز نہیں ہوگی. آپ کنسپٹ کو سمجھے, کنسپٹ کو. اچھا یہ بھی رفع ہی ہو گئی. رفع ہی ہوگی نا. آپ نے کیا آپ نے لائٹر کر دیا نا. آپ نے مضاف بنانے کے لیے اسم کو لائٹر کیا نا. اسم کو مضاف کا مطلب ہے کہ اس کو لائٹر کرنا ہے, ہلکا کرنا ہے. اس کے اعراب کو ہلکا کرنا ہے. اعراب ہلکا کیسے ہوگا؟ دو طریقوں سے ہوگا. وہ اسماء جس پہ تنوین آئے گی اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیں گے, وہ اسماء جس پہ نون اعرابی داخل ہوتے ہیں اس کی نون کو ڈراپ کریں گے. تو آپ بیسکلی تو ورڈ کتاب آ نہیں تھا نا, آپ نے اس کی نون ڈراپ کی تو کتابہ ہو گیا, تو اس کی حالت تو رفع ہی کہلائے گی نا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ ٹھیک ٹھیک ہے, لکھ دو حالت نصب لکھو. ٹھیک ہے سر. یہ نصب یہ رفع ہے, ابھی نصب میں یہ ہو جائے گا کتاب. سر اس پہ بھی کتاب آ جائے گا. لیکن آپ سوچ کے نہیں کر رہے نا. سوچ کے کریں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا. کتاب بھائی دیکھیں بنے گا کیا, اصل میں کیا بنے گا؟ اصل کیا بنے گا؟ اصل بنائے پہلے. ہاں سر کتابیں نہیں تو نون ختم ہو جائے گا. نون ڈراپ کر دیں. کتابی. ہاں سر ٹھیک ہے. نون کو ڈراپ کر دیا. یہ یا ساکن ہے, یہ یا ساکن ہے نا. اس یا کو جی کھول سر دیں ٹھیک. کیا بن جائے گا؟ کتابی. کتابی بھائی. کتابی کتاب بھائی. بھائی. جڑ کیا بنے گی اس کی؟ کتابی بنے گی. کتابیں نہیں, کتابی. اور مجھے بتائیں نون اعرابی کہاں آتی ہے؟ نون اعرابی اور کس جگہ آتی ہے؟ جمع بنانے کے لیے مذکر کو اونا کی ساؤنڈ آتی ہے. جمع مذکر کمپلیٹ کریں. جمع مذکر جی کمپلیٹ کریں. اس میں سالم. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. جی جمع مذکر سالم. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں, جیسے مسلماتن تھی, یہ مسلماتن جمع مؤنث سالم تھی. جمع مذکر کیا بنے گی؟ مسلمون. مسلمون سر. اب مسلمون سے مجھے اگر بنانا ہے مضاف تو کیا بن جائے گا؟ یہ مسلمون. مسلمون. یہ کون سی حالت ہے مسلموں؟ یہ سر رفع ہے. رفع. حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ حالت رفع ہے. حالت نصب کیا ہوگی؟ سر مسلمین سے
मुस्लिमाने से नून हटाएंगे तो मुस्लिमाई हो जाएगी, मुस्लिमाने से अगर वो हटाए या नून तो मुस्लिमाई हो नहीं जाएगी होती है हालत नसब, ना। मुस्लिमा हालत मुस्लिमून मुस्लिमाने मुस्लिमाइने नहीं होती ना, पहले गौर करें क्या आप पढ़ रहे हैं। मुस्लिम मुस्लिमूना हालत नसब क्या बनती है? मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुस्लिमीना से नून हटाएंगे तो क्या बचेगा? मुस्लिमी मुस्लिमी ये था ना जी, मुस्लिमीना था ना, जी सर मुस्लिमीना था, नून हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? आप बोलते हैं मुस्लिमी, मुस्लिमी मुस्लिमाई क्यों कर रहे हैं? मुस्लिमी, मुस्लिमी मुस्लिमाई कहेंगे तो दो हो जाएंगी, ठीक है सर। मुस्लिमाई करेंगे तो दो हो जाएगा, मुस्लिमी करेंगे तो दो से ज्यादा होगा और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हालांकि क्या होगी इसकी? मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिमों मुस्लिमाने मुस्लिम मुस्लिमाने यही हो जाएगा सर, मुस्लिमी मुस्लिमों ना मुस्लिमी। मुस्लिमी मुदाफ मुरक्कब इजाफी ऐसा मुरक्कब जिसके अंदर एक इस्म की निस्बत जोड़ी जाए दूसरे इस्म से। मुरक्कब इजाफी के दो हिस्से, एक मुदाफ दूसरा मुदाफ। मुदाफ किसको कहते हैं? मुदाफ ऐसे इस्म को कहते हैं जिसपे अलिफ लाम दाखिल ना हो, और जिसका एराब हल्का हो। एराब हल्के होने से क्या मुराद है कि वो अस्मा जिनके ऊपर तनवीन दाखिल होती है उसकी तनवीन को ड्रॉप कर। तनवीन किस किस पे दाखिल होती है? तनवीन दाखिल होती है वाहिद मुनसरिफ अस्मा पे, तनवीन दाखिल होती है जमा मुकस्सर पे, तनवीन दाखिल होती है जमा मुअन्नस सालिम पर। इनकी तनवीन को हटा दो, ड्रॉप कर दो। और एराब कैसे हल्का होता है? वो अस्मा जिन पे नून एराबी दाखिल होती है उसकी नून एराबी को हटा दो। नून एराबी किस पे दाखिल होती है? मुसन्ना के तमाम सीगों, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, उसकी नून को हटा दें। और कहाँ दाखिल होती है नून एराबी? जमा मुज़क्कर सालिम में, उसका जो नून है उसको नून को हटा दें, इससे मुदाफ बन जाता है, एराब उसका हल्का हो जाता है। अब आपको जब भी कोई अस्मा मिलता है उसके अलिफ लाम दाखिल ना हो, उसका एराब हल्का हो, आपका एक गालिब गुमान ये होगा कि ये मुदाफ है। आपका एक गालिब गुमान है कि ये मुदाफ है। कंफर्मेशन आपको कब मिलेगी? जब उस अस्मा के बाद वाला अस्मा देखेंगे, वो वाला अस्मा मुदाफ इलैह होगा। मुदाफ इलैह की दो कंडीशन है। मुदाफ इलैह की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा। आज आपको इस्म की पहली दफा, अब तक आपने इस्म की हालत रफाई पढ़ी थी, आज आपके सामने पहली दफा इस्म की हालत जर आ गई। आपको ये पता चल गया कि इस्म की हालत में जर में जाने की पहली वजह आपके सामने आ गई। टोटल इस्म दो ही हालत है जिसकी वजह से इस्म हालत जर में जाता है, यानी 50% आज आपके सामने आ गई। यानी अब आपको कोई इस्म नजर आता है कुरान मजीद में जो कि लाइटर है, यानी जिसके ऊपर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है और जिसका एराब भी हल्का है, यानी वो तनवीन वाला है, उस पर तनवीन नहीं है, या उसकी नून एराबी ड्रॉप है। गालिब गुमान आपका ये है कि वो मुदाफ है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? उसके आगे वाले इस्म को देखेंगे। अगर उसका आगे वाला इस्म हालत जर में है, कंफर्म हो जाएगा कि ये मुदाफ है। मुदाफ मुदाफ इलैह किस तरह से रिएक्ट करेगा देखेंगे। दूसरी कंडीशन मुदाफ इलैह की, मुदाफ इलैह 99% मुदाफ इलैह 99% मारफा होगा। 99%। अगर मारफा नहीं होगा तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। आपने मारफा ही बनाना है।
آپ کو قرآن مجید میں معرفہ ہی ملے گا. اگر کسی جگہ پہ قرآن مجید میں معرفہ نہیں ملا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے, وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھ دوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ بیسک اسٹرکچر بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں نے آپ سے دوبارہ کہا یہ بہت امپورٹنٹ مرکب ہے, لگتا ہے بہت آسان ہے بھی بہت آسان. اگر تھوڑی سی احتیاط گڑبڑ ہو جائے گی. احتیاط تھوڑی سی کریں گے تو یہ بہت آسان ہے اور بہت مزیدار ہے. مزیدار اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ میں سے کراچی کا کون کون ہے؟ سارے ہیں, کچھ ہی لوگ ہیں؟ جی ہم لوگ بھی کراچی سے ہیں. بس تو آپ دیکھیں کراچی میں بادر آباد تو آپ گئے ہوں گے. جی بادر آباد پہ کتنی زبردست چاٹ ملتی ہے. جی 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 تو یہ بالکل. بادر آباد کی چاٹ ہے. اور کبھی آپ نے بولٹر مارکیٹ کے چھولے کھائے؟ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں سیٹی والے چھولے. اب تو دراجی میں بھی ملتے ہیں. مطلب اس کا ایک چمچ کھا لے تو آدمی کی ہر جگہ سے دھواں نکلتا ہے. اگر آپ نے, اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے بادر آباد کی چاٹ کھانی ہے یا آپ نے گرو مندر کی چاٹ کھانی ہے, آپ نے یہ نرسری کا سپر بن کباب کھانا ہے کہ آپ نے یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ نے رزاق کا بن کباب کھانا ہے بلس روڈ والا. یہ اب آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے. بہت بیسک اس کے رولز ہیں, بہت بس یہی رولز ہیں, ٹوٹل یہی قانون ہے اس کا, اور کوئی قانون نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ مرکب ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر یہ مرکب موجود نہ ہو. اگر اس کا اسٹرکچر آپ کو سمجھ میں آ جائے, اس کی بیس لائن آپ کی سمجھ میں آ جائے, یہ بہت آسان بن جائے گا, آپ کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی. دو حصے ہیں. پہلی بات, مرکب اضافی کو پہچاننے کا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ جب اسم کو دیکھیں, کسی بھی اسم کو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں, ایسا اسم جس کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں ہے اور جس کا اعراب ہلکا ہے. اعراب ہلکا کیا چیز ہوتی ہے, ذہن میں بٹھا لیں. وہ اسماء جن پہ تنوین آتی ہے اس کی تنوین ڈراپ ہوتی ہے. وہ اسماء جن پہ نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی ڈراپ ہوتی ہے. آپ کو جب بھی کوئی ایسا اسم نظر آ جاتا ہے, آپ کا ایک غالب گمان یہ ہوگا کہ 90% کیسز کے اندر کہ یہ مضاف ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سن لیں. کیونکہ دیکھیں تنوین جو ہے وہ غیر منصرف پہ بھی نہیں آتی نا. لیکن مرکب اضافی ہے کیا ہے کہ جتنی بھی آپ کے غیر منصرف ہوتے ہیں, آپ نے عموماً دیکھا ہے غیر منصرف کی جب نے کیٹیگری بنائی تھی وہ کیا تھی؟ انبیاؤں کے نام تھے, مردوں کے نام تھے, مونس عورتوں کے نام تھے, شہروں ملکوں کے نام تھے, فرشتوں کے نام تھے. یہ سارے نام تھے نا, پراپر نیم تھے. مرکب اضافی ہے ہی کیا؟ کسی اسم کو کسی کے ساتھ دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دینی. تو نسبت تو آپ کسی پراپر چیز پہ ہی دو گے نا. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا جو نا غیر منصرف آپ کو بس کو نکلنا. ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر عاقل کی کوئی جمع ہو, جمع مکسر, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بن جاتی ہیں, بعض دفعہ بنتی ہے نا جیسے نوافذ ہے, جیسے مسابی ہے, جیسے مساکینو ہے. وہ کبھی کبھار آپ کے سامنے ایسے سیکوینسز بھی آ سکتی ہیں. لیکن غالب گمان کیا ہوگا جب آپ کسی اسم کو دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جب میں غالب گمان کہتا ہوں تو آپ سمجھ لیں 90-95% کہ جس کے اوپر الف لام بھی داخل نہ ہو اور جس کا اعراب ہلکا ہو. اعراب ہلکا کا مطلب دو چیزیں, یا تو اس پہ نون, وہ اسماء جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین ڈراپ ہو, یا وہ اسماء جن کا نون اعرابی ڈراپ. کنفرمیشن کیسے ملے گی؟ اگلا اسم دیکھیں. آپ کو اگلا اسم آپ کو پہلی کنڈیشن حالت جر, یہ مسٹ ہے, یہ مسٹ ہے. حالت جر مسٹ ہے, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. حالت جر کو کوئی نہیں روک سکتا. دوسری کنڈیشن معرفہ 99%. اب 99% کر دیا, اس کا 1% کے چانسز ہیں کہ وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. لیکن حالت جر کی تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہوگا ہی ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایک اور چیز کہ مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مرکب اضافی میں اصل اہمیت مضاف. کیوں مضاف کی ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ تو ہو گئی حالت جر, مضاف الیہ تو ہے ہی حالت جر. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال, کوئی اشکال تو پوچھیں, تو پھر آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. جی کوئی سوال؟
ये डायरेक्ट खेल शुरू करें, चले जी। कुलसुम जी किधर है आज हमारे साथ, हैं कि नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए जी, इसी को लेंगे ज़ैद की किताब। अब आप मुझे बताइए ज़ैद की किताब में आपको मुदाफ क्या लग रहा है और मुदाफ इलैह क्या लग रहा है? ज़ैद की किताब तो किताब सही है। किताब आपको किताब मुदाफ क्या लग रहा है, मुदाफ इलैह क्या लग रहा है? ये जो है इस पे इस ज़ैद जो है पता नहीं है किसको किसके साथ निस्बत दी जा रही है? किताब को ज़ैद से निस्बत देंगे। हाँ, तो जिसको जिस चीज को निस्बत दी जाती है वो मुदाफ होता है ना जी, तो किताब पहले आएगा ज़ैद बाद में। नहीं, इसको छोड़ दें, सिर्फ ये बता दें कि मुदाफ क्या मुदाफ इलैह क्या। किताब मुदाफ है जी, और ज़ैद मुदाफ इलैह। ठीक है। अरबी जबान में, उर्दू जबान में मुदाफ इलैह पहले आता है, मुदाफ बाद में आता है। अरबी जबान में मुदाफ पहले आएगा, मुदाफ इलैह बाद में आएगा। तो वही वाला सिस्टम रखें जो हमने मुरक्कब तौसीफी में किया था। मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है कि उर्दू जबान और अंग्रेजी जबान में जो है वो मौसूफ पहले आता है, सिर्फ बाद में आती है। जी, ठीक है ना? सॉरी, सिर्फ पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। अरबी जबान में मौसूफ पहले आता है, सिर्फ बाद में आती है। तो हमने तीर बना देते थे, यहाँ भी आप तीर बना दिया थे। ठीक है ठीक है जी। अब आप किताब मुदाफ है, ज़ैद मुदाफ इलैह। किताब की अरबी बताइए क्या बनेगी? किताब की किताब वो बन जाएगा क्योंकि बुन किताब की, आप पहले उसको करें पूरा। किताब की अरबी क्या है? किताब बुन। जी, किताबुन। किताब की अरबी क्या है? किताबुन। अब ये किताबुन क्या बन के आ रहा है? मुदाफ बन के आ रहा है। जी, मुदाफ। किताब के ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और उसका इराब हल्का होगा। बनाइए क्या बनेगा? किताबु। किताबु और यहाँ आ जाएगा ज़ैदिन क्योंकि मुदाफ इलैह हालत जर में होता है। किताब बिल्कुल क्या बन जाएगा? ज़ैदिन। ज़ैदिन। और मार्फा भी होना चाहिए। अलिफ लाम लगा दो? नहीं, क्योंकि ज़ैद तो नाम है ना ये। अच्छा, ज़ैद बाय डिफॉल्ट। जी, बाय डिफॉल्ट नाम। ठीक है। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ज़ैद की किताब। इसका मतलब है ट्रांसलेशन जब आप करेंगे मुरक्कब इजाफी का तो कैसे करेंगे? पहले मुदाफ इलैह को कॉल करेंगे, फिर मुदाफ इलैह पहले। ज़ैद की किताब। अब ये जो की और का है, अरबी जबान में की का कहीं भी नहीं है। ये जो की और का जो मफहूम निकलता है वो मुदाफ के लाइटर होने से और मुदाफ इलैह के मजरूर होने से। मुदाफ के लाइटर होने मतलब मुदाफ का लाइटर होना, और मुदाफ का लाइटर होने को कहना ही गलत है क्योंकि मुदाफ होता ही लाइटर है। यानी एक किस्म का हल्का और दूसरे का हालत जर में जाना जो है ना, वो की और का मफहूम है। ठीक। मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे करते हैं? ये किताबुन ज़ैदुन दोनों की इराबी हालत सेम होगी। नहीं। मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे? पहले मौसूफ आएगा फिर उसके बाद सिफत, लेकिन ये कि उर्दू में तो वो फिर डिफरेंट हो जाएगा ना। नहीं, आप फिर वो तो बनाने का तरीका था। मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे करते हैं? एक इसम दूसरे इसम की तारीफ सिर्फ बयान करें। जी जोर से बोले। एक इसम दूसरे इसम की सिर्फ बयान। नहीं, वो मैं तारीफ नहीं पूछ रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे करते हैं? मैं आपसे कहूँ वलदुन सालिहुन, तर्जुमा करें। सिर्फ पहले बोलेंगे, मौसूफ बाद में आएगा। नेक लड़का पहले सिफत आएगी, वो सिर्फ पहले आएगी, मौसूफ बाद में। नेक लड़का बिल्कुल सही। मुरक्कब इशारे का तर्जुमा कैसे करेंगे? पहले इशारे के का तर्जुमा होगा फिर उसके बाद मुशारुल। जी। और मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे होगा? मुदाफ इलैह पहले आएगा फिर मुदाफ का आएगा। मुदाफ इलैह पहले आएगा, मुदाफ बाद में आएगा। जी जनाब, कौन आएगा? मैं आपसे कहता हूँ
اللہ کا رسول. رسول اللہ. جی سر. بڑی بات ہے. ہاں جی. مرغوب سر. اللہ کا رسول. رسول اللہ. رسول اللہ. رسول اللہ. رسول اللہ. اللہ کا رسول. میں آپ سے کہتا ہوں مکہ کا مسلمان، مکہ کا مسلمان جی مسلم مکی. مسلمان المکتی سر. زور سے بولیں. مسلمان المکت. مسلمان یہ کیا چیز ہے؟ مکہ کا مسلمان. مسلمان یہ واحد ہے مثنیٰ ہے جمع ہے؟ واحد ہے سر، واحد. تو واحد مسلمان کی عربی بتائیے کیا ہے؟ مسلم المکتی. سر آپ جوڑ کے نہ بنائیں، الگ الگ کر کے بنا دیں، کنفیوژن نہ کریں. بنائیے پہلے مضاف بنائیے. مسلمو جی المکتی. المکتی. الف لام نہیں لگے گا. مکی. سر مکہ تو زور سے بولیں. مکتی. سر یہ نکرا نہیں آئے گا سر، اس میں نہیں لگے گا پھر. ہمارے پاس ہے. میں تو آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا، میں تو آپ سے سمپل پوچھ رہا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ نہیں سر، یہ کرنا کیا ہے؟ سر ابھی جو مضاف الیہ ہم لکھیں گے مضاف الیہ، تو اس میں ال شامل نہیں ہوگا سر. ال شامل مجھے ہوگا. نہیں پتا، آپ بتائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا. المکتی. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے پہلے بتا. میں نے ہمیشہ کہا آپ کو جو سمجھ میں آیا بتایا کرے. آپ بتائیے کیا بتا رہے ہیں؟ مکہ کا مسلمان سر، تو اس میں جو مکہ ہے وہ تو مضاف الیہ ہو گیا، اور مکہ مضاف بتائیے ہو نا، گیا. بنا کے بتائیے نا مجھے. مسلمو جی مکتی یا سر آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کریں. آپ کبھی ال کریں کبھی بغیر ال کے کریں. آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مجھے بتائیے. سر مجھے تو المکتی وہ سمجھ رہا آپ کو جو آ ہے. رہا ہے مجھے بتائیے. کیا بتا جو آپ آ رہے ہیں میں وہ لکھوں گا. مجھے بتائیے پلیز. مسلمو المکتی. المکتی. ہاں سر. المکتی. اب ذرا مجھے جواب دیجیے، مکہ جو ہے یہ جی کیا چیز ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے سر. اگر معرفہ کو معرفہ. آپ نے زید کے اوپر آپ نے الزید کیوں نہیں لگایا؟ ہاں سر، ال نہیں لگے گا بالکل سر. معرفہ کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں؟ نہیں سر، معرفہ پہ نہیں. تو پھر آپ نے الف لام کیوں داخل کیا ہے؟ اب دوسری چیز مجھے بتائیے. سر نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی چیزیں سیکھ کر. دوسری چیز مجھے بتائیے، مکہ جو ہے وہ شہر ملک کا نام ہے؟ شہر کا نام ہے سر. شہر کا نام ہے. شہر کے نام جو ہے وہ منصرف ہوتے ہیں یا غیر منصرف ہوتے ہیں؟ سر شہر کا نام تو غیر منصرف میں آتا ہے سر. غیر منصرف حالت جر قبول کرتا ہے؟ نہیں. سر یہ آپ نے ابھی بولا کہ حالت ہمیشہ حالت جر میں ہوگا یہ مضاف میں آپ مضاف سے الیہ. کہوں کہ آپ ہر صورت میں جو ہے وہ کھانا کھائیں گے. میں اگر ایک آدمی سے کہوں یہ ہر صورت میں کھانا کھائے گا، اور اس آدمی کا اگر سیدھا ہاتھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ اور میں آپ سے کہوں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ضروری ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ کھانا نہیں کھائے گا کیا؟ نہیں سر، اس کو دوسری حالت میں کھانا تو پھر. تو مجھے بتائیے کہ غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتے، تو ہم کیا کہتے ہیں پھر اس کو؟ حالت نصب اور جر اس کی ایک ہی ہوتی ہے نا.
جی سر. اور پھر ہم کہتے ہیں جملے کا کانٹیکسٹ ہم کو بتاتا ہے کہ وہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہوگا؟ مکہ مکہ تھا. مکہ تھا. اور یہ جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس حالت میں یہ مکہ اس وقت؟ اس وقت سر حالت نصب میں ہے سر. حالت نصب کیوں ہے؟ مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت حالت جر میں ہوتا حالت ہے. ہوتی ہے مضاف الیہ لازماً حالت جر ہے نا. جی سر. تو آپ اس کو کس حالت میں ایکسپٹ کریں گے اس مکہ تو کو؟ پھر ہم اس کو حالت جر کہیں گے سر، لیکن ہے حالت نصب میں. کیونکہ حالت جر اور حالت نصب ایک ہی ہے. اگر کسی چیز کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ اس کو؟ تبھی تو آپ سے کہتے ہیں جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ اس کی حالت کون سی ہے. جملے کا آپ مجھے بتائیں گے حالت کون سی ہے اس کی؟ ابھی سر حالت جر ہے جو کیونکہ اس کی دونوں نصب اور جر ایک ہی ہو گئی. سمجھے کیسے پتا چلا حالت جر ہے؟ سر یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو اس لیے ہم یہ جر میں. جی اچھا جی چلیں جی میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں جی. کون بتائے گا؟ میں آپ سے کہتا ہوں مدینے کا مسلمان. جی میں آپ سے کہتا ہوں مدینے کا مسلمان. جی کون کرائے گا؟ جی سر کون بنا رہا ہے؟ مسلم مدینہ. مسلم مدینہ. مسلم مدینہ. مدینہ کرو کیا کروں؟ مدینہ 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 تا ایسے ایسے جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے یہ جو آپ نے اس کا الف لام کیوں نہیں ڈالا؟ سوری سمجھ نہیں آیا. اس پہ آپ نے الف لام کیوں نہیں داخل کیا؟ اس لیے کہ الف لام تو ہم اس میں ایڈ ہی نہیں کر سکتے جو ہم بنا رہے ہیں. یہ کیوں نہیں ایڈ کر سکتے؟ وجہ بتائیے. مضاف الیہ کیوں؟ وجہ بتائیے. اس لیے کہ آلریڈی معرفہ ہے. آلریڈی معرفہ مدینہ جگہ کا نام ہے، اسپیسیفک ہے، معرفہ نہیں ہے. نہیں جگہ کا نام ہے. نہیں مدینہ کہتے ہیں شہر کو. اچھا میں اس کو نام سمجھی جیسے مکہ ہے. نہیں مکہ شہر کا نام ہے، مدینہ شہر کا نام نہیں ہے. ہم اس کو خاص کر کے اب اس کو آپ کو اس کا پتا ہوگا کہ مدینہ کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ یثرب. جی اس کا اصل نام تو یثرب تھا. مدینہ تو بیسیکلی اب اس کو ہم کہتے ہیں مدینہ، اور اسی لیے کیونکہ مدینہ ویسے بھی شہر کو کہتے ہیں. اب اس کو خاص اسپیسیفکلی کسی جگہ کا ہم کہہ رہے ہیں، کسی جگہ کا، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ المدینہ. اب مجھے ایک بات بتائیے. جی اب مجھے یہ بات بتائیے کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ال لگا دیا. جی اب کیا ہوگا؟ مدینہ تا ہوگا کہ مدینہ تی ہوگا؟ ہنسا دیا. اللہ کے ولی چائے پلا دو یار، چائے پلا دو یار بچہ. جی غیر منصرف ہے یہ معرفہ نہیں بن گیا؟ معرفہ تو بن گیا، لیکن مجھے بتائیں مدینہ تا آئے گا کہ مدینہ تی آئے گا؟ مدینہ تی. لیکن یہ اب شہر اور ملکوں والی کیٹیگری میں تو نہیں آیا نا.
شہر و ملکوں والی کیٹیگری میں تو نہیں آ گیا نا مدینہ. جی چلے جی کوئی مسئلہ نہیں, میں ایک اور کرتا ہوں. جی کون بتائے گا؟ میں آپ سے کہتا ہوں دو مسلمانوں کا گھر, دو مسلمانوں کا گھر. جی کون کرے گا؟ جی جناب, دو مسلمانوں کا گھر. میں کر کے بتاؤں, گیس جی کروں. کریں, بالکل کریں. بیتو بیتو مسلمی. بیتو, جی بولیں دوبارہ. مسلمی. مسلمی, زبردست. آج آپ پھنسی ہیں میرے ساتھ, کل سے آپ نے چھوڑ دینا پارٹیسپیٹ کرنا. جی یہ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا بنایا؟ مضاف بنایا؟ سوری کیا بنایا؟ کیا بنایا آپ نے؟ مسلمی کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے مسلی, ہم نے اس کی کیا ہے, نون عرابی ہم نے گرانی ہے. کس کی نون عرابی کس کی کرتی ہے؟ آپ نے دو مسلمان مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے, لیکن دو مسلمان یہ کیا مضاف ہے کہ مضاف الیہ ہے؟ دو مسلمان کیا ہے یہاں, مضاف ہے کہ مضاف الیہ؟ یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ کی تو نون عرابی نہیں گرتی. اچھا نہیں. اب بنائیے. دیکھیں نا, یہ مضاف ہے, گھر مضاف ہے, اور دو مسلمان کیا ہے؟ مضاف ہے. گھر مضاف ہے, گھر کو آپ نے عربی کی بیتو, دو مسلمان کی عربی کیجیے. مسلم میں نہیں ہوگا. نہیں, آپ اس کو نارمل کریں نا پہلے. کیا بنے گا؟ دو مسلمان کی حالت رفع کیا بنے گی؟ مسلمانی. مسلمانی حالت نصب مسلمین. مسلمینی حالت جر مسلمینی. تو بیت المسلمینی. اب مجھے بتائیے مسلمینی کرنا ہے کہ المسلمینی کرنا؟ یہ مجھے کنفیوژن ہے الف لام کا, اس کا مجھے بھی میں نے آپ سے کہا ہے مضاف الیہ دو کنڈیشن ذہن میں رکھیں. مضاف الیہ دو کنڈیشن ذہن میں رکھیں, حالت جر اور معرفہ. اگر وہ معرفہ نہیں آئے گا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, وہ جب بھی وہ وجہ آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا ایڈوانس میں. اگر میں وجہ نہیں بتا رہا تو آپ نے اس کو معرفہ ہی ڈالا ہے, اور جب ہم قرآن مجید کریں گے تو آپ کے سامنے خود بخود وہ وجہ آ جائے گی. اس کی اچھا, ایک اس کا مطلب وجہ اس سے زیادہ ہے ہی نہیں کوئی. ہمیں 99% کیسز میں الف لام لگانا ہے. آپ نے لگانا ہی لگانا ہے. اچھا, یہ مجھے سمجھ لگائیں جب تک آپ کو بتایا نہ جائے کہ نہیں لگے گا, اور جو نہیں لگنے والی جگہیں ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا, وہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے؟ بیت المسلمینی. ملا کے پڑھیں گے تو بیت المسلمین. ٹھیک ہے, بیت المسلمین, دو مسلمانوں کا گھر. میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں کا گھر. بیت المسلمون. جی زور سے بولیں. بیت المسلمون. المسلمون. بیت المسلمون کیا کر رہے ہو بھائی؟ المسلمون ہوگا سر. بیت المسلمون. مسلمون مسلمون کون حالت ہے؟ مسلمین. سوری سر, بیت المسلمین. بیت المسلمین. آصف صاحب جی, میں آپ سے کہتا ہوں ہاتھی والے. ہاتھی والے. اصحاب الفیل. رٹا رٹا مار دیا.
आसान सवाल पूछ लिया आपने। चलो कोई बात नहीं, मेरे का ईमान है, आपको जवाब निकाल देंगे। अस्हाबुल फील नहीं है, फीली, फील नहीं है, फीली। जी जी, साबुल फील। अस्हाबुल फील। जी जी। मैं आपसे कहता हूँ जन्नत वाले, अस्हाबुल जन्नती, अस्हाबुल जन्नती, अस्हाबुल जन्नती। अच्छा, आपने एक बहुत पढ़ा होगा ये लफ्ज, कलमा पढ़ते भी होंगे बहुत। कौन सा आता है कलमा? वो है आलम। आलम, आलम के क्या माने सर? औलाद, औलाद और नस्ल को भी कहते हैं जी, नस्ल, नसब, नस्ल मेरे से कौम के लिए भी बोला जाता है, कौम के लिए भी बोला जाता है, और नस्ल के लिए भी कहा जाता है। नस्ल सर आल तमा, कौन सा दिमाग? सर तमाम के लिए भी बोला जाता है। आल तो इस अलिफ लाम तरह होता है, अलिफ लाम नहीं है, आलुन है। अलिफ के ऊपर खड़ी जबर है और लाम के ऊपर तनवीन है, आलुन। जी आपने क्या कहा आसिम, किसके लिए कहा जाता है? नस्ल, नस्ल के लिए क्या आपने? एलोयाल कहा, कौम कहा, और इसके अलावा उनके असाब, दोस्त वगैरह सब, दोस्त, और इसके अलावा उनकी बेगमात सर। चले वो तो घर के लोग आ गए ना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग छोड़ रहे, और उसकी वजह से बड़ी मानवी की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे एक बात बताएं, ये तो आलून है ना, चले मैं आपके सामने एक एग्जांपल करता हूँ, शायद आपको उससे फिर उसका माना ज्यादा आसानी बन जाए। आले याकूब, मैं आले आपको इससे कहता हूँ फॉर एग्जांपल, आलो फिर आउना, आलो फिर आउना, ठीक है? फिरौना किस हालत में मुझे बताएंगे? कौम है उसकी, आले फिर नहीं, फिरौना किस हालत में? ये नस्ब और नस्ब की कौम जी, जर में भी आ जाता है। ये कौन सी हालत है सर? मेजर साहब घबराए नहीं। नसब, नसब, ये जर की हालत है। देखें आपने कभी भी सिचुएशन है, आप इसको देखें, आपने गैर इसको देखा मुतफ़िक़ है इसका अलिफ-लाम दाखिल नहीं है, इसका इराब हल्का है, तो इसका इराब हल्का है, समझना ये मुदाफ होगा। इसको देखें, अभी फिरौन जो है ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ का आपको पता है कि हालत नसब और जर एक ही है, एक ही यहाँ किस हालत में? हालत जर है। आलो फिरौन, आलो फिरौन का क्या तर्जुमा होगा? कौम फिरौन, कौम फिरौन नहीं होगा, इसका तर्जुमा क्या होगा? प्रॉपर तर्जुमा। अच्छा चले चले, फॉर एग्जांपल रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, बहस खत्म कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आलो मोहम्मद है, चलिए इसका तर्जुमा करें। उम्मत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। यहाँ कहीं ना कहीं से पकड़ के क्या क्या जुमले लेके आते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं से जो ना जो माना पहनाना है उसको पहना ही लेंगे। कमाल है। मतलब आपसे मैंने पहले पूछा आल का मुझे बताइए, किसी ने कहा मुझे घर के लोग, किसी ने कहा एहलो यार, किसी ने कहा दोस्त, किसी ने कहा नसब, किसी ने कहा रिश्तेदार, किसी ने कहा बीवी बच्चे। आपने अभी आए कौम पे, कौम से फिर आप दौड़ के आ गए मोहम्मद। सर इसका वाले होता है, वाले फिरौन, वाले नहीं, आल का एक जो लिंग्विस्टिक तर्जुमा है उसको ध्यान में रखें, बहुत सारे अशकाल आपके खत्म हो जाएंगे। वो है पैरवी करने वाले, पैरवी करने वाले। आले फिरौन कौन थे? इसकी कौम नहीं थी, सारी कौम फिरौन को थोड़ी करती थी, पैरवी करते थे फिरौन की। आले मोहम्मद का मतलब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। हम बाज दफा माना जो हमें आता है उसको डाल के उसका पूरा जो आप समझे जो उसकी जो रूह होती है उसको खत्म कर देते, हम उसकी खत्म कर देते हैं। अब आले मोहम्मद को फिर आप क्या पहनाएंगे? आप कहेंगे कौम हो गई, या उनके सिर्फ घर वाले हो गए, या उनकी जुर्रियत हो गई? नहीं, पैरवी करने वाले जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं वो आले फिर मोहम्मद कहलाएंगे। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं वो अपना क्या कहते हैं, वो
آل ابراہیم کہلائیں گے آپ. تو یہ آل جو ہے یہ بھی ہم یاد رکھے گا مضاف بن کے ہی آتا. اب میں آپ کے سامنے چند ایک ایسے کلمے رکھنا چاہتا ہوں جو مضاف ہی بن کے آتے ہیں، صرف جو مضاف ہی بن کے آتے ہیں. اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا. بیسکلی زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے فیل کے اندر، لیکن میں یہاں اس لیے کرواتا ہوں کیونکہ ہم اس کو استعمال بھی کریں گے اور انشاءاللہ جب قرآن کی آیات کریں گے ساتھ ساتھ اس میں یہ آپ کے سامنے آئیں گی. کچھ ایسے کلمے ہیں جو صرف اور صرف مضاف بن کے ہی آتے ہیں. یعنی آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کے سامنے جب بھی وہ کلمے آئیں گے آپ آنکھ بند کریں گے اور آپ کہیں گے کیا ہے یہ مضاف. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے وہ کلمے لکھتا ہوں، اس کے اندر ایک خاص چیز بھی ہوگی جو آپ نوٹ کریں گے. اور یہ اسی شکل میں آتے ہیں، کسی اور شکل میں آتے بھی نہیں ہیں. یہ اسی شکل میں آتے ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی تنوین ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، اور یہ مضاف بن کے ہی آتے ہیں. اور بیسکلی یہ کیا کہلاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بعد میں لکھوں گا. پہلے میں آپ کے سامنے وہ چند جو حروف ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھوں گا. سب سے پہلے ہے اندا. اندا، اندا کا کیا معنی ہے؟ کیا اندا اندا طرف سے، کیا معنی ہے؟ نزدیک. ہاں، نزدیک، پاس، جو بھی کہیں. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک. اسی طرح سے میں آپ سے کہتا ہوں مع. مع کے کیا معنی ہے؟ ساتھ. ساتھ. مع کے معنی ہے ساتھ. میں جیسے آپ سے کہتا ہوں ماں کیا؟ مع اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ. میں آپ سے کہتا ہوں دونا. دونا کا کیا معنی؟ علاوہ. 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 کیا بولے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں دون اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ. میں آپ سے کہتا ہوں بینہ. درمیان یا مطلب ہے؟ سامنے. درمیان یا سامنے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ بین یدیک. بین السماء، آسمان کے درمیان. بین السماء والارض. آسمان، زمین اور آسمان کے درمیان. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں امامہ. امامہ کا کیا مطلب ہے؟ سامنے. سامنے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں امامہ المعلمی، کیا مطلب ہوا؟ استاد کے سامنے. استاد کے سامنے. میں آپ سے کہتا ہوں تحت.
نیچے का क्या मानी है? نیچے. नीचे. जैसे मैं आपसे कहूँ तहत शजरती, क्या मतलब होगा? درخت کے نیچے. درخت کے نیچے. مجھے بتائیے کہ ان سب کے اندر آپ کو ایک خاص چیز کیا نظر آئی؟ خاص جگہ کا اس میں نہیں اس کے علاوہ مجھے بتائیے. کسی سے نسبت ہے. نسبت تو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نسبت نہیں بنتی ہے اس میں، نسبت نہیں بنتی. یہ میں نے آپ کو حرف بتائے، اندا، مع، دونا، بینا، اماما، اماما، تحتا. یہ اس کے علاوہ بھی چند ایک اور ہے، لیکن یہ میں نے خاص اس لیے بتائے کہ یہ آپ کو ہم جو تھوڑا سا بھی باقی میں نے آپ کو مزید ہم اس کو پڑھیں گے اس وقت جب فیل کریں گے. جگہ کا پتہ چلتا ہے نہیں، اور اس میں غور کریں، غور طلب چیز دیکھیں کیا آپ کے سامنے ہے. حالت کیا سب حالتیں ایسوسیشن میں ایسوسیشن کیا حالت ہوتی کیا ہے؟ آ رہی ہے؟ نسبی ہے. سب نسبی آ رہی ہے. تو پہلی چیز یہ نوٹ کر لیں، یہ کہلاتے کیا ہیں، یہ نوٹ کر لیں، ان کو کہتے ہیں ظرف. یہ ظرف کہلاتے ہیں. ظرف بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے ہونے کا کی جگہ یا فعل کے ہونے کا وقت بتاتا ہے. ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ان اسما کو کہتے ہیں، اسم کو کہتے ہیں جو فعل، جس وقت فعل کو واقعہ، کوئی کام واقعہ ہوتا ہے اس وقت کی جگہ یا وقت بتاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ظرف ہیں. اور یہ ظرف جو ہے یہ مضاف ہی بن کے استعمال ہوتے ہیں. کیا بن کے استعمال ہوتے ہیں؟ مضاف ہی بن کے استعمال ہوتے ہیں. اور اس کی حالت ہمیشہ اسی طرح سے رہتی ہے، حالت نصب ہی رہتی ہے. کیا رہتی ہے جی؟ حالت نصب ہی رہتی ہے. یہ نوٹ کر لیں. اس کے علاوہ دو اور ایسے اسماء ہیں، یہ ظرف ہیں لیکن اس کے علاوہ دو اسماء ایسے اور ہیں کہ وہ بھی مضاف ہی بن کے آتے ہیں. مضاف ہی بن کے آتے ہیں، جس میں ایک ہے، یعنی یہ ظرف کے طور پہ آتے ہیں اور اس کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے، حالت نصب کے اندر آپ کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ دو اسماء اور ہیں، وہ بھی مضاف ہی بن کے آتے ہیں، جس میں سے جو پہلا ہے وہ ہے غیرن. غیرن کے کیا معنی ہے سر؟ غیرن کے کیا معنی ہے؟ سوا. یہ بھی جو ہے یہ بھی مضاف بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہی بھی مضاف بن کے آتا ہے لیکن اس میں تنوین ہے. ٹھیک ہے، مضاف بن کے آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ یہ تو آپ جیسے کہ غیر اللہ، کیا مطلب ہو جائے گا؟ اللہ کے سوا. ایک اور ہے، ایک اور اسم آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وہ ہے کلن. کلن یعنی سب، ٹوٹل. کلن بھی مضاف بن کے آتا ہے. کلن بھی مضاف بن کے آتا ہے. مضاف بن کے آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کلو. کیا بن جائے گا؟ کلو. کیونکہ تنوین ہٹ جائے گی نا. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کلو نفس. کلو نفس کیا ترجمہ ہوگا؟ ہر جان. جیسے ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. آپ مجھے بتائیں اس میں کیا چیز آپ کو خاص نظر ہے؟ حالت رفع میں حالت رفع میں کیا چیز نظر آئی؟ تو سر غیرن بھی اور کلن بھی. غیرن کی تو بات ہی نہیں کر رہا، تو کلو کی بات کر رہے ہیں. غیرن تو ختم کر دیا ہم نے، غیرن کا تو سبجیکٹ ہی ختم ہو گیا. اور حالت رفع میں آگے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس سے پہلے آپ نے جتنے بھی مرکب بنائے سب حالت رفع میں تو بنائے.
سر اس کی الف لام نہیں ہے اس پہ النفس پہ. اس میں الف لام نہیں آ رہی ہے, اس میں الف لام نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ عموماً 99% معرفہ ہوگا. اگر حالت اگر نکرہ لائیں گے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کلن ایک ایسا اسم ہے جو مضاف کے طور پہ آتا ہے, اور کلو کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ عموماً نکرہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے, نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے نا. تو کل نفس ہر قسم کی جان, ہر وہ چیز جس میں جان ہے اس سے موت کا مدعا چکے. کل شیء, ہر چیز, جس طرح سے آتا نا اللہ علی کل شیء قدیر. اب وہ کلی ماں کیوں کلی کیوں ہے اس میں ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن ماں دیکھیں شیء, الشیء نہیں ہے, ہر چیز, تمام چیز, یعنی وسعت کا کینوس آپ کا پڑ جاتا ہے, وسعت کا کینوس آپ کا پڑ جاتا ہے. 10 منٹ اور آپ سے لوں گا اگر تیار ہے, نہیں تو بند کر دیں گے. ابھی تک مجھے بتائیں جو اب تک پڑھا اس میں کوئی سوال, کوئی اشکال, کوئی مشکل. میجر صاحب آپ کے پاس آج ہمارے سلطان صاحب کا ہے, سلطان صاحب آج ہے کہ نہیں ہے؟ انور صاحب آج نہیں ہے سلطان صاحب. آج نہیں. چلے جی, یہ ایک سوال تھا اسی معنی کے حوالے سے جو ہم نے غیر پڑھا, اور اس کے علاوہ دونا جس کا مطلب ہے علاوہ یا سوا. تو میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ جیسے ہم لا الہ الا اللہ, اللہ جو ورڈ ہے وہ بھی کیا اسم جو اس میں آتا ہے اس کا مطلب بھی سوا ہوتا ہے نا, علاوہ. آپ کو یاد ہے جب ہم نے پہلی بار اپنی کلاس شروع کی تھی تو ہم نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی, یاد ہے سر؟ یاد ہے کہ آگے کا سوال نہیں پوچھنا ہے, آگے کا سوال نہ, جو پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں جی اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا صبر کریں سر. ویسے اس کے معنی اللہ کے معنی سوائے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے معنی مگر بھی ہوتے ہیں. وقت کے حساب سے کریں گے نا تو چیزیں آپ کے سامنے بہت واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. چلیں جی, پھر آپ ہی سے سوال ہے. ہمارے ساتھ تو یہی ہے کہ جو سوال پوچھتا ہے نا, ہم بھی پھر اس کے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس سے سوال پوچھیں, کیونکہ پھر مزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, آپ سے سوال میں کہتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی بات حق ہے. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, مرکب لگ رہا ہے کہ یہ تام لگ رہا ہے؟ سوری, ناقص لگ رہا ہے کہ یہ تام لگ رہا ہے؟ تام مکمل جملہ ہے, یعنی اس کا مطلب جملہ ہے, اور جملہ ہے تو جملہ اسمی ہے. جملہ اسمی کے دو حصے, مبتدا اور خبر. مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے؟ اللہ مبتدا اور حق, اللہ کی بات جو ہے یہ خبر, یعنی بات حق جو ہے یہ حق بات سے خبر ہے. اللہ کی بات, سوری, اللہ کی بات مبتدا ہے اور حق خبر ہے. اللہ کی بات مبتدا ہے اور حق جو ہے وہ خبر ہے. اللہ کی بات مبتدا, حق خبر. اللہ کی بات مجھے بتائیے مرکب ہے کہ مفرد ہے؟ مرکب. مرکب. اور یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ کی بات مرکب ہے, مرکب اضافی ہے, اور اللہ کی بات مبتدا ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مبتدا معرفہ ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. اللہ کی بات مرکب اضافی ہے, بنائیے کیا بنے گا؟ یار اللہ کے واسطے کیا ہو گیا, چائے بن رہے پائے بن رہے جی, اللہ کی بات بنائیے سر. اس کا بنے گا اللہ کی بات کا تو ہوگا کلمت اللہ, کلمت اللہ کہہ لیں یا قولو کہہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی.
اللہ, ابھی یہیں تک رکے سر, ٹھیک ہے, قول اللہ اللہ کی. اب مجھے بتائیے یہاں جو قول اللہ آیا ہے اللہ کی بات, یہ کس کی جگہ ہے؟ مبتدا کی جگہ ہے. جی آواز تھوڑی کٹ گئی تھی, کیا کہا آپ نے, کس کی جگہ؟ آپ کی کٹ گئی تھی, میری کٹ گئی تھی, آپ کی آواز سمجھ نہیں آئی. قول اللہ جو ہے, قول اللہ مرکب اضافی, یہ مرکب اضافی یہاں کس کی جگہ ہے؟ مبتدا کی جگہ. اور مبتدا کی کیا کنڈیشن ہے سر؟ مبتدا کی کیا کنڈیشن ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے, دوسری کیا چیز ہوتی ہے سر؟ حالت رفع میں ہوگا. دیکھیں ایک بات بہت اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور اس میں کوئی گڑبڑ نہ کریں. مبتدا کی پرائم کنڈیشن ہے حالت رفع. اگر حالت رفع نہیں ہے تو مبتدا کبھی بھی نہیں ہوگا وہ, کیونکہ معرفہ یا نکرہ میں تو گنجائش ہے نا, لیکن رفع میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے جب مبتدا کی کنڈیشن پڑھا کریں تو پرائم کنڈیشن کو ہمیشہ پہلے رکھتے ہیں. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ مبتدا حالت رفع میں ہوگا. تو یہ آلریڈی, اب مجھے بتائیے حالت رفع میں کہ نہیں ہے؟ جی کون سی حالت میں؟ یہ قول جو ہے, یہ قول اللہ یا قول یہ حالت رفع میں؟ دیکھو قول اللہ ہی نہیں ہے, اللہ ہی تو ہے نا, وہ مداخلے ہے. مداخلے تو ہوتے ہی حالت جر میں. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ اس کی مضاف مضاف کی ہے. آپ نے مضاف کو دیکھنا, مضاف کس حالت میں؟ اس کے, کیونکہ اس کا اعراب ہلکا ہے نا, قولو. اعراب کو چھوڑ دیں, اعراب ہلکا ہے تو کیا ہوگا, لیکن یہ تو بتا سکتے ہیں نا حالت رفع ہے نصب ہے کہ جر ہے, یہ تو بتائیں. حالت رفع, حالت رفع ہے تو پہلی پرائم کنڈیشن تو آپ کی پوری ہو گئی مبتدا کی. کیا کنڈیشن ہے؟ حالت رفع ہوتی ہے. جی دوسری کنڈیشن ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے. تو مجھے بتائیے معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ دیکھیں آپ صرف سوال تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ صرف قول کی بات کر رہے ہیں یا قول اللہ پوری کی بات کر رہے ہیں, معرفہ یا نکرہ ہے؟ سر ایک منٹ رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے. یہ مرکب اضافی ہے. جی مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں بار بار کہ اہمیت کس کی ہے تو وہ اسٹیک پوائنٹ ہے. جب میں آپ سے کہتا ہوں مرکب توصیفی میں اصل اہمیت کس کی ہے, کس کی ہے؟ موصوف کی. موصوف کی. مرکب اشاری میں کس کی اہمیت ہے؟ اشارہ, مشار الیہ کی. تو ہم اس کو بیس بناتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اہمیت مضاف کی ہے نا؟ جی. اب مجھے بتائیے مضاف نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ قولو نکرہ ہے. نکرہ ہے. کیسے پتہ چلا نکرہ ہے؟ اس میں ال نہیں ہے, یہ قول نکرہ ہے, ال ہوگا تو معرفہ ہوگا. ہاں, سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے, اور قول جو ہے وہ کوئی معرفہ اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے, یہ نکرہ اسم ہے, تو یہ پھر مبتدا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ پھر مبتدا تو نہیں بن سکتا. ایسے سوال آ سکتا ہے نا جی. سر آئے نام میں تو جواب دیں. سوال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ جی جی بالکل آ سکتا ہے. میں نے آپ کو معرفہ کی کتنی اقسام لکھوائی تھی؟ معرفہ کی آپ نے 7 بتائی تھی, لیکن 5 پڑھی تھی ہم نے. کون کون سی 5 تھی؟ اس میں علم, اس میں ضمائر, اس میں اشارہ, اس میں موصولہ اور معرف باللام. اور 2 میں نے آپ کو چھڑوا دی تھی. جی. میں نے کہا تھا جب وقت آئے گا تب لکھواؤں گا. تو آج 6 نوٹ کر لیں آپ تمام ساتھی. جی. جب کسی نکرہ اسم کو, جب کسی نکرہ اسم کی نسبت معرفہ اسم سے جوڑ دی جائے,
जब किसी नकरा इसम की निस्बत मारफा इसम के साथ जोड़ दी जाए तो ऐसा नकरा इसम भी मारफा इसम ट्रीट होता है। जब कोई नकरा इसम की निस्बत मारफा इसम से जोड़ दी जाए ऐसी सूरत में वो नकरा इसम भी मारफा ट्रीट होता है। इसलिए छठी इकसाम आप लिखें मुदाफ इलल मारफा, मुदाफ इलल मारफा, और उसकी आप एक्सप्लेनेशन लिख दें कि जब किसी नकरा इसम की निस्बत मारफा इसम के साथ दे दी जाए तो वो क्या बन जाता है, ऐसा इसम। आप उसको ऐसे इसम को मारफा के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। और अब आपको एक वजह भी पता चल गई होगी कि मुदाफिल है हालत जर में तो होता ही है, मारफा लाने की क्या वजह हो कि अगर आप चाहें तो आप इसको मारफा भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये दोनों कंडीशन उसने फुलफिल की। इसीलिए हमने दो कंडीशंस को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि 5 तो आपको हमने वो बताई थी कि जो बाय 4 तो बाय डिफॉल्ट थे मारफा, 4 तो बाय डिफॉल्ट है, इसमें अलम, इसमें जमायर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल है, तो बाय डिफॉल्ट है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये नकरा हो ही नहीं सकती, ये नकरा हो ही नहीं सकती, ये बाय डिफॉल्ट है। 5वीं जो है वो हर किसी भी नकरा इसम को आप चाहे मारफा कर सकते हैं, अलिफ-लाम दाखिल करके। छठी आज आपके सामने बताइए कि अगर ऐसा इसम हो जिसकी निस्बत किसी मारफा इसम के साथ डाल दें तो वो भी नकरा, वो भी मारफा ट्रीट की जाए। तो कौलुल्लाही हक, और अब आप इसका वो करें, खबर बनाइए, क्या बनेगी खबर? खबर बताइए हासिल साहब। सॉरी माइक बंद था। कौलुल्लाही हक़्क़ुन, कौलुल्लाही हक़्क़ुन, जोर से बोले। कौलुल्लाही हक़्क़ुन, कौलुल्लाही हक़्क़ुन, तर्जुमा करें। अल्लाह की बात हक है। बगैर करें ना, इसको देखें बगैर करें। पहले आपने मुदाफ इलैह पढ़ना है, फिर मुदाफ पढ़ना है जी। और मुदाफ इलैह के तर्जुमे की का मफहूम लेके आते हैं। तो क्या होगा जी, अल्लाह की बात, अल्लाह की बात हक है। हक है। इसकी एनालिसिस करें, जल्दी जल्दी करें, दो जुमले और करने हमने। एनालिसिस इसका देखें, ये मुब्तदा है जो हमने पढ़ा था। नहीं, ये एक मुरक्कब काम है। ना करें सर, ना करें। जब कोई मुरक्कब हो तो पहले मुरक्कब की आप एनालिसिस करते हैं, आप करें। ये मुरक्कब इजाफी है। हाँ, तो मुरक्कब इजाफी की एनालिसिस करें ना। इसमें मुदाफ जो है वो बात है, और आ गई। आप उर्दू की ट्रांसलेशन कर रहे हैं या अरबी की कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, एनालिसिस उर्दू ही करनी है। क्या हो गया सर? किसकी मैंने आप बात की एनालिसिस कर रहे हैं मेरे साथ ना। हमने एनालिसिस कौलुल्लाही हक़्क़ी की करनी है कि अल्लाह की बात हक़्क़ी की कर रहे हैं? हमने एनालिसिस अल्लाह की बात हक है, ठीक है। इसकी इसमें कर रहे हैं। सॉरी, आवाज थोड़ी कट रही है, सॉरी। अभी मुझे एनालिसिस आप इस वाले की कर रहे हैं कि इस वाले की कर रहे हैं? अल्लाह की बात है क्या, उर्दू वाले उसके एनालिसिस कर रहे हैं। उसकी एनालिसिस करेंगे, तो इसकी कौन करेगा? अरे आप उर्दू पढ़ रहे हैं कि अरबी पढ़ रहे हैं? सर जी, मैं पहले अरबी कर रहा था और आपने वहां पर मुझे रोक दिया कि किसकी एनालिसिस कर। मैंने तो आपको नहीं रोका, मैंने तो आपसे कहा मुझे इसकी एनालिसिस करके दे। आपने इसका तर्जुमा कर दिया ना, आपने इसकी अरबी कर दी, अब इसकी एनालिसिस करें। अच्छा देखें, कौलुल्लाही जो है ये मुरक्कब इजाफी है। इसमें कौल जो है मुदाफ इलैह है, अल्लाह मुदाफ है। अच्छा ठीक है, मैं अब आपको थोड़ा आसान कर दें। देखिए, जब आप एनालिसिस करते हैं ना तो आप अभी कुछ डिसाइड नहीं करते हैं कि मुरक्कब इजाफी इसमें क्या है और मुरक्कब तौसीफी क्या है और मुरक्कब इशारी क्या है।
انالیسس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں قول کیا ہے یہاں, قول کیا چیز ہے؟ قول مضاف الیہ. مضاف کیا ہے؟ قول کیا ہے مضاف سر؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ نہیں ہے سر. قول کیا ہے؟ معذرت, مضاف الیہ. مضاف الیہ نہیں ہے, دوبارہ دیکھیں. یہ مضاف الیہ تو لازماً حالت جر میں ہوتا ہے. یہ قولو کہاں سے آپ کو حالت جر میں نظر آ رہا ہے؟ قولو کیا چیز ہے؟ قول مضاف ہے. مضاف ہے. قولو کیا ہے؟ مضاف ہے. اور اللہ ہی کیا ہے؟ مضاف الیہ. یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بنے سر؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی کیا بنا؟ یہ مبتدا ہے نا. یہ مبتدا, یہ بنا مبتدا, اور حقن بن گئی اس کی خبر. اور پھر آپ نے کہا مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گئے؟ یہ مرکب تام جملہ. جملہ اسمیہ خبری. جملہ اسمیہ خبری. جی جناب, کون کرے گا جی؟ طلعت جی آپ کریں گی؟ جی کوشش کرتی ہوں. کوشش کریں. یوسف اللہ کے نبی ہے. یوسف اللہ کے نبی ہے. یوسف اللہ کے مبتدا. یوسف اللہ کے مبتدا نہیں, یہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہوا. کون سا؟ یوسف اللہ کے. نہیں اس یوسف میں تو اکیلے اللہ کے ہوئے. نبی جو ہے نا اس میں اللہ کے نبی وہ خبر ہے, اور یہ مبتدا ہے. مرکب اضافی بنے گا نا. ٹھیک ہے, بنائیے. اللہ کے نبی خبر, اور جو خبر ہے یہ مرکب ہے, اور مبتدا مفرد ہے. ہاں جی وہ مفرد ہے. تو بنائیے, مبتدا بنائیے پہلے. الیوسف الیوسف کروں کہ الیوسف کروں یا الیوسفی؟ یوسفو. ال تو نہیں آئے گا جی, یوسف تو. جی طلعت جی. یوسف تو خود معرفہ نہیں. وہ تو معرفہ ہے. تو آپ بتائیے مجھے کریکٹ. میں تو وہ سوچ ہی رہی تھی نا, یوسف ہو آئے گا. یوسف. یوسف نبی اللہ ہے. مجھے بتائیں اس میں تنوین کیوں نہیں آئی؟ یہ غیر منصرف. ہلکا کیا ہے. نہیں ہلکا نہیں کیا. سوری نہیں جی سے غیر منصرف ہے, نام ہے. اللہ کے نبی. جی نبی اللہ. نبی اللہ نہیں تو نہیں بنے گا. غور کریں دوبارہ, آپ نے کیا غلط غلطی کی. نبی اللہ ہے. مجھے بتائیے اس کے اندر مداخلے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے اندر مضاف کیا ہے, مداخلے کیا چیز ہے؟ نبی مضاف ہے اور اللہ کے مداخل ہے. اس میں جلالہ اللہ کیا چیز ہے؟ مداخل ہے. مداخلے کس حالت پہ ہوتا ہے؟ سوری, مداخلے کس حالت پہ ہوتا ہے؟ جر میں. تو آپ جر کال نہیں کر رہی نا, کریں. میں اللہ ہی کہا تھا, وہ ڈر کے مارے آواز آہستہ نکل. ہو سکتا ہے میں سننے میں غلطی ہوگی, تو آئی ایم سوری. نہیں میں ہلکا بولا تھا.
آپ کو میں نے اعراب ہلکا کرنے کا بولا ہے, آپ کو خود کو بولنے کو ہلکا نہیں بولا میں نے. ڈر کے مارے آواز ہلکی ہو جاتی ہے. تو یوسف نبی اللہ, انالیسس کریں اس کی. نبی اللہ مرکب ہے, مرکب اسٹارٹ کریں. یوسف کیا ہے؟ یوسف مبتدا, یوسف اور نبی اللہ اس کو ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں. خبر تو ہے لیکن اس کے انالیسس کریں نا پہلے. یہ مرکب ہے, مرکب اضافی ہے. نبی اس میں مضاف ہے, جی. اللہ جو ہے یہ مضاف علیہ ہے. اچھا اللہ نہ کیا کرے, اس میں جلالہ اللہ کہا کرے. اچھا جلال اللہ, اللہ کے ساتھ جو ہے نا اس میں جلالہ, کیونکہ مطلب اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. وہ تو یہ مضاف و مضاف مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی. دیکھیں جب بھی انالیسس کریں نا, ابھی تو آپ انیشلی کر رہے ہیں, جب بعد میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے گی, بہت امپروو ہو جائے گا, پھر آپ کو یہ کرنے کی بھی ڈائریکٹ ضرورت ہے. تو آپ ڈائریکٹ ہی کہہ دیں گے کہ مرکب اضافی مضاف مضاف کریں. اور یہ مرکب اضافی کیا بنا یہاں؟ خبر کے طور پہ. اور خبر اور مبتدا مل کے بنا جملہ اسمیہ خبریہ. یہ خبری. اب یہاں ایک سوال آ سکتا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ نبی اللہ ہی یہ مرکب اضافی ہے, اور نبی جو ہے بیسیکلی نبی یون تھا, اعراب ہلکا کر دیا تو یہ تو نکرہ ہو گیا. نکرہ اسم کی آپ نے نسبت جوڑ دی معرفہ سے, تو یہ تو معرفہ ہو گیا, تو پھر خبر تو معرفہ آ گئی. تو اس میں دو پہلو سمجھنے. ایک پہلو یہ ہے کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ خبر نکرہ اور مبتدا معرفہ یا مبتدا نکرہ خبر معرفہ, یہ مفرد کی حد تک ہوتا ہے. لیکن جب یہ مرکب کے طور پہ آتے ہیں تو پھر آپ اس کو اسی طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے جو دوسری آسان ہے, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سمجھانے کے لیے, کہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ مضاف الی المعرفہ جو چھٹی کیٹیگری بتائی, میں نے کیا کہا کہ نکرہ اسم کی, جب کسی نکرہ اسم کی نسبت معرفہ کی طرف دے دی جائے تو ایسا اسم جو ہے وہ پھر معرفہ بھی کال ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو دونوں پہلو سے لے لیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ کو یہاں ایک چیز اور پتہ چل گئی, جس طرح سے مرکب توصیفی مبتدا اور خبر بن کے آتا تھا, اس طرح سے مرکب اضافی بھی مبتدا اور خبر دونوں بن کے آ سکتا ہے, جبکہ مرکب اشاری صرف اور صرف مبتدا بنتا ہے, خبر نہیں بنتا. اب میں چاہتا ہوں کوئی ایک ساتھی اگر وہ کر دے. کلثوم جی آپ کریں گے, ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, اگر آپ کریں تو پھر اچھا لگے گا. میں کوشش کروں گی. کوشش کریں, بالکل کوشش ہی کے پیسے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو بھی اجر دے گا وہ ہماری کوششوں پہ دے گا. میں آپ سے کہتا ہوں دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے؟ سر بہت آپ نے تو مجھے مشکل میں ڈال دی. ارے نہیں, آپ کو میں نے اس دن ہی سمجھایا تھا, کتنی بھی بڑی آیت آ جائے, میں نے اس دن آپ کو بتایا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 پورے صفحے کی ہے, کبھی نہیں گھبرایا کریں. اتنا بھی بڑا آپ کے پاس سینٹنس آ جائے, کتنی بھی بڑی آپ کے پاس آیت آ جائے, پہلے اس کو بریک کریں. دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. مجھے بتائیے اس میں مبتدا کیا, خبر کیا؟ سر مجھے تو دنیا مفرد ہی لگ رہا ہے, لیکن پتہ نہیں. پہلے آپ یہ بتائیں مبتدا کیا لگ رہا ہے, خبر کیا لگ رہا ہے؟ سر مبتدا دنیا ہی لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں. دنیا مبتدا ہے جی, اور مومن کی تمام سینٹنس جو ہے وہ جنت یہ خبر. جی ٹھیک ہے. اب یہ جو خبر ہے یہ بیسیکلی دیکھیں بیچ میں اور آ گیا, عطف آ گیا نا.
جی جی بالکل अतफ आ गया, बस यही चीज है. جی. اور دونوں طرف اس کے دونوں طرف مرکب اضافی بن رہے ہیں, دونوں طرف مرکب اضافی بن رہا ہے, کوئی مسئلہ ہی جی نہیں. اب آپ بنائیے, دنیا بنا لیجیے پہلے. دنیا ہی ہوگا, دنیا ہوگا کیونکہ نا دنیا ہوگا کیونکہ یہ ہے نا. معرفہ ہے تو الدنیا ہو جائے گا. سر سجنو ہوتا ہے نا, جیل کا سجن کہتے ہیں نا جیل کو. جی جی جی. آپ کو ویسے پتا ہے یہ جو دنیا لفظ ہے, جی آپ یہ مجھے بتا سکتی ہیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ سر مؤنث ہے یہ تو, سمائی پہ دنیا. جی جی اسی لسٹ میں آ رہا ہے نا یہ مؤنث کی. متفرق اسما آپ نے جو دیے تھے نا, اس میں دنیا نہیں ہے ویسے, معذرت کے ساتھ. جی دنیا نہیں ہے, نہیں. متفرق. لیکن آپ نے تکا اچھا مارا اگر مارا, دنیا ویسے مؤنث ہے. لیکن سر میرے پاس لسٹ میں لکھا ہے, وہ سامنے ہے میرے پاس لسٹ نا, متفرق جی مؤنث کی, جس میں نفس و نسا رویا دنیا کاسن دارن اردن سبیل. مجھے یاد نہیں ہوتا, دنیا مؤنث ہے. جہان. اور یہ جو دنیا ہے نا, یہ مؤنث بھی کون سا مؤنث ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ ہے بیسکلی آپ یہ سمجھیں کہ جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے نہیں ذکر کیا تھا, ایک اسما میں نے آپ سے کہا تھا اس میں تبدیل. جی اچھا اچھا. یہ مؤنث کی اس میں تبدیل ہے, اور مذکر کی جو اس میں تبدیل ہے وہ ہے ادنا. اچھا اس میں تبدیل یعنی جو میں نے آپ سے نا سپرلیٹو کسی چیز کی بہت زیادہ بڑائی یا کسی چیز کی بہت زیادہ کمی کو بیان کرنے کے لیے جو چیز ہوتا ہے. تو اب دنیا یاد رکھیں گا یہ مؤنث ہے اور اس میں تبدیل ہے. مؤنث اس کا مذکر ہے ادنا. اچھا جی, اب آپ آ جائیں خبر پہ. خبر دو ہیں, مومن کی جیل اور کافر کی جنت. پہلے مومن کی جیل بنا دیں. جیل کو آپ نے کہا سجن, سجن صحیح ہے, سجن. اوکے تو یہ ہوگا سجن المؤمنی. بریک کر دیا کریں. دیکھیں اگر آپ کو ملا کے پڑھنے میں مشکل ہوتی ہو نا تو اس کو بریک کر دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں. سجنو کی جگہ ہو جائے گا سجنو. سجنو المؤمنی ہوگا, المؤمنی ہوگا نہیں, جر اور المؤمنی. اب ملا کے پڑھنے سجن المؤمنی. بیچ میں واو آ گیا. جی واو عطف کا آ گیا. ہو جائے گا واو. جی پھر جنت جنت الکافری. جنت الکافری. جنت الکافری. الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. انالیسس کریں اس کا. ایسا دنیا تو مبتدا بن کے آئے گا. دنیا مبتدا بن گیا, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو پہلا پارٹ ہے سجن المؤمنی, اس میں یہ مضاف ہے سجن, اور مضاف الیہ المؤمنی ہے. پھر واو عطف کی ہے. اچھا یہ عطف ہے, تو پہلے پچھلے والے پارٹ کو کمپلیٹ کریں. تو وہ ہوگا مرکب اضافی. نہیں, آپ اس کو کہیں گے, آپ اس کو اس طرح سے کہہ دیں کہ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کے بن گئے معطوف. معطوف علیہ. کیا آپ اس کو اس طرح سے کہہ دیں مضاف و مضاف مل کے مرکب اضافی, اور یہ مرکب اضافی کیا بن گیا؟ معطوف علیہ. واو عطف. اب اس کا کر لیں جنت, تو کیا بن جائے گا؟ مضاف. اور یہ بن جائے گا مضاف الیہ. جی یہاں بھی مضاف و مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی ہو کے کیا بن گئے؟ معطوف الیہ. نہیں جی ہاں یہ واو کے بعد ہے. واو سے پہلے ہوگا تو معطوف الیہ, واو کے بعد ہوگا تو معطوف. پھر آپ کہیں گے یہ معطوف اور معطوف الیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ یہ سر نہیں پتا. ارے خبر سے شروع میں کیا ہے؟ مبتدا تھا, تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا جائے گی اس کی خبر بن جائے گی. بس
الدنیا سجن المومنی و جنت الکافری. آج ماشاءاللہ آپ نے ایک حدیث بھی کہی. تو یہ بہت آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. میں نے آپ کو کہا, دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا, اور اس کے اندر 2-3 اسٹیپس ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر ضمائر استعمال کریں گے. اور یاد رکھیے گا, ضمائر آپ کو معلوم ہے معرفہ ہوتے ہیں, اور آپ نے جو ضمائر پڑھے وہ حالت رفع کے ضمائر پڑھے. آپ نے اب تک جو ضمائر پڑھے وہ حالت رفع کے ضمائر پڑھے. اگلی دفعہ پہلے میں آپ کے ساتھ ضمائر شیئر کروں گا, اور اب ضمائر جو ہیں مضاف الیہ کی جگہ آئیں گے, اور جو ضمائر ہم پڑھیں گے وہ حالت رفع کے ضمائر نہیں پڑھیں گے, وہ ہم حالت نصب اور جر کے ضمائر پڑھیں گے, جن کو ہم اٹیچ ضمائر. اور اس اٹیچ ضمائر کو ایک دفعہ اگر آپ کے کنسیپٹ بیٹھ گئے اچھی طرح سے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا آپ کے سامنے بہت خوبصورتی سے واضح ہوگا. ضمائر بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ قرآن مجید میں ضمائر بہت استعمال ہوا ہے, اور ضمائر میجورٹی آپ سمجھیں, اگر ٹوٹل 100 ضمائر اگر استعمال ہوئے مثال کے طور پہ, تو آپ سمجھ لیں کہ اس 100 میں سے 85 یا 90 ضمائر جو استعمال میں وہ حالت جر اور نصب ہی تھے. وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے, وہ ڈیٹیچ نہیں کہلاتے. پہلی بات جو ہم نے معرفہ جو کیے تھے, ضمائر ہوتے معرفہ ہی ہیں, لیکن ہم نے جو پہلے استعمال کیے تھے وہ حالت رفع کے تھے, وہ ڈیٹیچ تھے, اور وہ مبتدا بن کے آتے. جب استعمال کریں گے تو ہم ضمائر کو ایک چارٹ آپ کو یاد کرنا ہوگا فیوچر. تو بہرحال بہت آسان ہے, لیکن بہت مزیدار ہے. اسم کے اندر جو سب سے زیادہ مزیدار کوئی مرکب ہے وہ ہے ہی مرکب اضافی. مرکب اضافی کی 2 اجزاء ہیں, ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. مضاف کا قانون آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, الف لام داخل نہیں ہوتا, اعراب اس کا ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکا ہونے کا مطلب ہے وہ اسماء جن پہ تنوین آتی ہے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے, اور وہ اسماء جن کے اوپر نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی ختم ہو جاتی ہے. مضاف الیہ لازمن حالت جر میں. بس تھوڑا سا کامن سینس کا یہ خیال رکھ لیں کہ اگر غیر منصرف اسماء ہوگا تو غیر منصرف اسماء کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حالت جر قبول نہیں کرتا, اس کی حالت جر اور نصب ایک ہی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے, تو جب بھی ایسی سچویشن آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا اس وقت جو مضاف الیہ ہے وہ کس حالت ہے. کیونکہ آپ اس کو مضاف الیہ کی جگہ لا رہے, آپ کہہ دیں گے کہ وہ حالت جر ہے. ٹھیک ہے, اس کی حالت جر ہے, لکھنے میں وہ نصب نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ مضاف الیہ جو ہے وہ 99% آپ کو حالت اپنا معرفہ ملے گا. کچھ ایسے اسماء ہیں جن کو ہم ظرف کہتے ہیں, ظرف ان اسماء کو کہتے ہیں جو فعل کے ہونے کی جگہ یا وقت کو بتاتے ہیں. کچھ میں نے آپ کے ساتھ ظرف شیئر کیے تھے, یہ اسماء ہمیشہ مضاف بن کے ہی آتے ہیں, اور آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ ان اسماء کے اوپر ان کی حالت جو تھی سب کی حالت نصب میں. کچھ اسماء ایسے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھے, 2 اسماء اور, ایک کلن اور ایک غیر. یہ دونوں بھی عموماً مضاف بن کے آتے ہیں, کلن خاص طور پہ. اور کلن کا جو مضاف الیہ آتا ہے وہ آپ کو حالت جر میں تو ہوتا ہی ہے, لیکن وہ آپ کو نکرہ کے طور پر. اللہ تعالیٰ سے دعا, آج تھوڑی کلاس بھی آپ کی لوگوں کی لمبی ہوگی, چلے خیر ہے, کوئی بات نہیں, تھک تو نہیں گئے ہوں گے آپ لوگ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر زندگی کی آپ سے جمعے کے وقت ملاقات ہوگی, اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال تھا, اگر یہ پاسبل ہو, کیا یہ ممکن ہوگا کہ جمعے والی کلاس 8:15 کی جگہ اگر 7 بجے کر لیجیے, کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ صرف اس جمعے کے روز. ٹھیک ہے سر, ہمارے 9 بج رہے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. آپ کے ٹھیک سے نہیں چلے گا نا, مجھے سب کی طرف سے کنفرمیشن چاہیے تو میں ایگری کروں, ادروائز پھر ویسے ہی چلے. کوشش کریں گے لیکن مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, 7 بجے اچھا ٹائم ہے, بلکہ ساری کلاسز 7 بجے 11 بجے. نہیں, ساری کلاسز تو نہیں ہو سکتی کیونکہ آفس سے آتے آتے میرے جو ہے نا وہ بج ہی جاتے ہیں نا, تقریباً 7:15 7:30. ساری تو نہیں ہو سکتی, لیکن فرائیڈے والی ہو سکتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. فرائیڈے والی اگر آپ چاہیں
تو وہ 8 سوا 8 کی جگہ 7 بجے بھی ہو سکتی ہے، وہ اگر آپ سب لوگ کی جوائنٹلی ہو تو صرف اگر ایک کلاس سروس فرائیڈے کی اگر آپ کر لیں 7 بجے، اور ٹھیک ہے فیملی اس رات کو ذرا ٹریول کر رہی ہے جی انور صاحب جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے جی ساتھ ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت انشاءاللہ شکریہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.